جی ناظرین، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن کی تقریب سے خطاب. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. یا ایپ پہ جا کے کلک کریں، اپنا آرڈر کریں، آپ کے گھر پہ فری آف کاسٹ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سروس ہم نے لاہور میں شروع کر دی ہے اور ابھی پنجاب کے باقی شہروں میں بھی ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فری ڈیلیوری سروس جو ہے اس کے جو رنرز ہیں وہ پیچھے بچے کھڑے ہیں موٹر بائکس کے ساتھ. آپ کے گھر کی دہلیز پر جو رعایتی نرخوں پر سارا آپ کا کچن کا سامان اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج میں یہاں جب آئی تو مجھے خیال آیا کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں عوام کے لیے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے نہیں آیا. تو آپ یقین کریں کہ میرے دن کا زیادہ تر حصہ آلو پیاز ٹماٹر آٹے کے ریٹ کم کرنے میں لگتا ہے. پورا دن کا میرا جو حصہ ہے وہ اسی میں لگتا ہے. میرے آفس کے اندر ایک اسکرین ہے، لائیو اسکرین ہے، جس کے اوپر تمام ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں آلو پیاز ٹماٹر چکن آٹا دالیں فروٹ سب کے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اور میں اس کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میں فوراً پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور پہلی بار دیکھیں، مہنگائی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس جو لانا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں. کبھی نہیں سنا کہ 25-30 روپے پہ روٹی ہو اور وہ 12-13-14 روپے پہ آ جائے. کبھی سنا آپ نے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب وزیر اعظم تھے تو میرے دادا مرحوم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آٹے کی روٹی کی قیمت آپ نے بڑھنے نہیں دینی. اور آج میرے والد روز مجھے یہ جو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے، روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دینی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صرف روٹی کھاتا ہے، روٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن وہ روٹی کھاتا ہے. تو میری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ آٹے کی اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہم بڑھنے نہ دیں. تو مہنگائی میں یقیناً کمی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ کے ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے، انہی کی اس نااہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں اس کا جس کا عوام کو سامنا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو 4 سال یہ رونا روتے نے جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا. حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا، ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا. ہمیں نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 تک جو ترقی ہوئی تھی اس کے بعد تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے، مہنگائی میں کمی آنے لگی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ گراں گزرتے ہیں، کیونکہ عوام پہ جب کوئی ٹیکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زیادہ ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں، کریں گے بھی. بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے. جو 0 to 200 یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پہلے بھی بجلی. جی ناظرین، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی.